السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا کہ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرسٹ پر سود پر پیسے دیا کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے اور یہ عمل اگرچہ کہ مسلمان نے کیا ہو تو دوزخ میں لے جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان ہے اور یہ کاروبار کر لیا تو اس کو ایمان کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں. اگر اس نے یہ گناہ نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، تو ایسے مسلمان کو بھی جو سود کا کاروبار کرتا ہے، غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عمل سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اب اس کے بعد یہ تعلیم بھی دی گئی کہ دیکھو تم مال کیوں جمع کرتے ہو؟ مال اس وجہ سے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے اندر نام روشن ہو، پیسے والے کہلائیں، لوگ امیر سمجھیں اور میری کئی ساری پراپرٹیز ہوں. اس وجہ سے مال جمع کیا جاتا ہے. لیکن آخرت میں مرنے کے بعد جو زندگی، جو اصل زندگی ہے جب وہ شروع ہوگی، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہیں گے اور لوگوں کے ساتھ ناجائز معاملات طے کریں گے. تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہذا اصل چیز آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف رجوع کیا جائے اور نیکی کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں جو نیک کام کرتے ہیں. تو چند صفات پرہیزگاروں کی، چند کوالٹیز کا ذکر کی گئی تھی. ان میں سے یہ عمل تھا کہ اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار بندے خوشحال ہوں یا تندرست ہوں، ہر صورت میں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا، جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خیر خیرات کا عمل انجام دیتے ہیں. یہ پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے. دوسری کوالٹی یہ ذکر کی گئی کہ اگر کسی سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اگر ان کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نیکوکاروں کی صفت ہے، غصے کو پی جانا. تیسری کوالٹی یہ بتلائی گئی کہ اگر کوئی شخص تکلیف دے اور آ کر معافی مانگ رہا ہے تو اس بندے کو، اس شخص کو یہ نیکوکار معاف کر دیتے ہیں، اس سے بدلہ نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی انتقام لیتے ہیں، بلکہ اس کے معافی طلب کرنے پر اس کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی سزا نہیں دیتے.
اور پھر یہ بندے نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے پیار فرماتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی اہم باتیں اور پرہیزگاروں کی کیا صفات ہوتی ہیں اس کو ذکر فرما رہا ہے، اور ہم کو یہ اعمال اختیار کرنا چاہیے، یہ کوالٹیز کو اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی اور وہ لوگ کہ جب کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نازیبا حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے کاموں پر اڑے نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ تو ان آیتوں میں یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی، نیکوکار وہ ہوتے ہیں کہ اگر بشری تقاضے انسان سے جو غلطیاں چوک ہوتے رہتی ہیں، اگر کبھی بحیثیت انسان جب کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس پر اڑے نہیں رہتے، اس پر جمے نہیں رہتے، بلکہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر اس نے بڑا گناہ بھی کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پر معافی مانگتا ہے، اگر اس نے چھوٹا گناہ بھی کیا ہے تو وہ پرہیزگار بندہ فوری طور پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس پر اڑا نہیں رہتا۔ تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے معافی مانگنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی کئی ساری روایتیں ہیں کہ جو بندے گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کو بہترین قرار دیا گیا، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر اولاد آدم، یعنی ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو توبہ کرتا ہے غلطی کرنے کے فوری بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین قرار دے رہا ہے۔ حضور نے اس کو بہترین قرار دیا ہے، اور ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ شمار کیا جاتا ہے، اور اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر صورت میں ہم کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، بخشش طلب کرتے رہنی چاہیے، استغفار دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، حضور بھی معصوم ہے، جیسے ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے تمام کے تمام معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کا روزانہ کا ڈیلی روٹین میں یہ چیز بھی شامل تھی، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرماتے، بخشش طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ استغفر اللہ، یہ مختصر کلمات ہیں، یا پھر اس سے اور مزید اضافہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا اور بھی کلمات آئے ہیں احادیث میں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس طرح سے ہم کو بھی روزانہ یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، استغفار
پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، گناہوں پر اڑے نہیں رہنا۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کا ٹھکانہ، ان کا بدلہ جنت ہے کہ جہاں پر ان کو بڑے عیش و عشرت میں رکھا جائے گا، یہ بڑے مزے سے وہاں پر جنت میں زندگی گزاریں گے اور وہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو لہذا ہم کو دنیا میں جو اعمال ہم انجام دیں، یاد رکھ لیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو پھر فوری طور پر رجوع کر لینا ہے، اس پر اڑے نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم اچھی حالت میں دنیا سے گزریں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہم کو عطا ہوگا اور پھر فضل الہی کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، اور پھر یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور عبرت کے ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یعنی اور دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ حق کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم سے پہلے کئی سارے لوگ آئے اور چلے گئے، اربوں خربوں روپے ان کے پاس تھا، قارون، فرعون، حامان، نہ جانے اور ان سے بڑے بڑے کیسے پیسے والے لوگ تھے دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے اندر ان کا نام و نشان تک نہیں، ہر چیز یہیں پر چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن ان کی دولت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، قارون، حامان، ان کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو یہ کیسے کیسے لوگ تھے؟ تو یہ لہذا ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو گزر چکے ہیں لوگ، جنہوں نے محلات تعمیر کیے تھے، ذرا ان کے محلوں کے آثار دیکھو، آج وہ چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہتا، جو دنیا میں آیا ہے ایک وقت تک اس کو رہنا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو جتنی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے، غنیمت جانے اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارے۔ جو کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے رب کو منا لے، راضی کر لے، اور دنیا کے اندر جب یہ مشاہدہ کرے گا، چل پھرے گا دنیا کے اندر اور یہ نشانیوں کو دیکھے گا تو اس کو عبرت حاصل ہوگی کہ دیکھو کس طرح سے لوگ گزر چکے اور یہ محلات چھوڑ گئے، یہ بنگلے، یہ حویلیاں، یہ تمام تر چیزیں چھوڑ کر چلے گئے، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو زمین پر چل پھرنے سے عبرت کی نظر بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ فکر رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہماری نظر پڑے عبرت والی نظر ہو، یعنی اس سے نصیحت، اس سے سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ